بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت سوم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنا پہلا سبق حمد اس کا آغاز کر رکھا ہے اور اس کو پہلے ہم 3 حصوں میں پڑھ چکے ہیں، جس میں آپ نے سب سے پہلے زبان شناسی سیکھی اور اس کے بعد آپ نے دوسرے اور تیسرے سبق میں نظم کی پڑھائی کی، اس کی تفہیم کی، اس کے نئے الفاظ کو ادا کرنا، ان کے معنی اور ان کا مفہوم سیکھا۔ آج ہم اپنے سبق کو چوتھے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں اور آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ متن میں شامل نئے الفاظ، ایسے الفاظ جو اس حمد میں شامل ہیں، آپ کے لیے نئے ہیں، پہلے آپ نے نہیں پڑھے، ان کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں۔ آج کا ہمارا مقصد تدریس یہی ہے اور آپ اس قابل ہو جائیں کہ متن میں شامل نئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں۔ پیارے بچوں، پہلے تو جو ہم نے کل پڑھا، ذرا میں آپ سے اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ تو لوں نا، مجھے پتا چلے آپ کو کتنا یاد ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ ایک شعر دکھائی دے رہا ہے، شعر نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ آپ نے مجھے اس کو آہنگ اور لے سے پڑھ کے بتانا ہے کہ اس کو کس طرح سے ادا کریں گے۔ آپ نے اسے آہنگ اور لے سے پڑھنا ہے۔ بالکل صحیح، تو نے ہی انسان بنائے، تو نے ہی حیوان بنائے، بالکل۔ اچھا، یہ اب ایک اور شعر ہے، لیکن یہ شعر اس طرح سے نہیں ہے کتاب میں، ایسے نہیں ہے نا، بالکل۔ آپ نے اس کو ترتیب دینا ہے جو اس کی کتاب میں صحیح ترتیب ہے، اس کے الفاظ آگے پیچھے ہیں۔ جس طرح سے یہ شعر کتاب میں دیا گیا، آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے اور اپنی معلمہ کو بتانا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ ابھی ان دونوں سرگرمیوں کو کرنے کے لیے ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور شاباش ان سرگرمیوں کو اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر کیجیے۔ ہاں جی، تو آپ نے ان دونوں کو کر لیا؟ اچھا، آپ کے لیے یہاں پہ میں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنی پچھلی جماعت میں، جماعت 2 میں یہ سیکھا کہ بے ترتیب الفاظ ہوں تو ان کو ترتیب دے کر کس طرح ایک درست جملہ بنایا جا سکتا ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں جی، ہم نے یعنی اس میں جملہ بنانا سیکھا بے ترتیب الفاظ سے۔ آپ کو میں نے ایک جملہ آپ کے لیے لکھا ہے، لیکن اس کے الفاظ مکمل ہیں، بغیر ترتیب کے ہیں۔ آپ مجھے ان کو ترتیب دے کر ایک جملہ بنا کے بتائیں۔ جی، اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی۔ ایسا ہی ہے نا، الفاظ تھے آپ کے پاس، کی، عطا، نعمتیں، بے شمار، ہمیں، اللہ تعالیٰ نے۔ الفاظ تو ایک جملے کے تھے، لیکن یہ جملہ مکمل نہیں تھا، بغیر ترتیب کے تھا۔ تو آپ چونکہ پچھلی جماعت میں سیکھ چکے ہیں کہ جملے کو، ایک جملہ جو ہے وہ درست جملہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے تمام الفاظ ایک خاص ترتیب سے دیے گئے ہوں، تاکہ سننے والا، بولنے والا اور پڑھنے والا ان سب کو اس کا مطلب، اس کا معنی واضح ہو جائے۔ تو ہم نے یہاں پہ کیا سیکھا کہ ہم جملہ بنا رہے ہیں بے ترتیب الفاظ سے، ٹھیک ہے؟ اور آج آپ نے متن میں نئے الفاظ سے جملہ بنانا سیکھنا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے دہرایا آپ کے ذہن میں، اس لیے اس کی میں نے دوبارہ سے دہرائی کروائی، تاکہ آپ پچھلے جماعت میں پڑھے جانے والے سبق سے بھی جڑ سکیں اور آپ کو یہ یاد رہے اور یاد آئے کہ جملہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے، حیوان۔ آپ نے حمد میں پڑھا، حمد کا ایک شعر تھا، تو نے ہی انسان بنائے، تو نے ہی حیوان بنائے۔ چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ حیوان سے ایک جملہ بناتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر بچے نے کوشش کرنی ہے کہ وہ ایک جملہ بنائے۔ ہر بچہ اپنے طور پر ایک جملہ بنانے کی کوشش کرے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ نے ہاتھ کھڑے کرنے اور معلمہ سب سے باری باری پوچھیں گی۔ ہر بچہ اپنا منتخب کردہ یا جو اس نے سوچا ہے وہ جملہ بتائے، اور جس کا سب سے بہترین ہوگا، ویسے تو سب بہت اچھے جملے بنائیں گے، لیکن جس کا سب سے بہترین ہوگا اس کا یہاں پہ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ حیوان لفظ ہے اور آپ نے اس سے جملہ بنانا ہے، حیوان۔ میں آپ کے لیے ایک بناتی ہوں، حیوان بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے، ہم حیوانوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور حیوان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ایک جملہ یہاں آپ کے لیے لکھتے ہیں، حیوان بھی اللہ تعالیٰ کی
مخلوق ہیں، حیوان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے عقل۔ آپ میں سے یاد ہے کسی کو کیا ہم نے اس لفظ کو اپنی حمد میں پڑھا یا نہیں پڑھا؟ بالکل صحیح، ہم نے عقل بھی پڑھا۔ علم سکھانے والا تو ہے، عقل بڑھانے والا تو ہے۔ ہاں جی، اس کا جملہ بنائیے، عقل کا جملہ بنائیے، شاباش۔ ہر بچہ اپنا جملہ بنائے اور جو بہترین جملہ ہے اس کو یہاں پر لکھا جائے گا، عقل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا، اور انسان اپنی عقل کے ذریعے ہر مشکل سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، اور علی نے عقل کا استعمال کرتے ہوئے مشکل سے نجات پائی، اور میں نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ریاضی کا ایک مشکل سوال بھی کر لیا۔ اسی طرح آپ عقل کے مختلف جملے بنا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہوئی کہ ہمیں کچھ الفاظ دے دیے جاتے ہیں اور ہم ان سے جملہ بناتے ہیں۔ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں جملہ بنانا آ جائے، ہمیں بامعنی الفاظ کو ایک خاص ترتیب سے ایک جملے کی صورت میں لکھنا، بولنا، پڑھنا آ جائے تو ہم جملہ سازی کر سکتے ہیں۔ ایک ہم نے سیکھا کہ ہمیں بے ترتیب الفاظ دے دیے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جملہ بنانے کے کیا اصول ہیں، تو ہم اس کے مطابق ترتیب دے کر بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ تصویریں دے دی جاتی ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس تصویر کو پہچانیں گے اور اس سے بھی جملہ بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، آپ کے خیال میں یہ تصویر کس چیز کی ہے؟ یہ پودے بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس کو پودے بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں اگر اس کو کہوں تو میں اسے لکھوں گی باغ، ٹھیک ہے؟ اب ہم کیا کریں گے کہ تصویر کو پہچان کے جو بھی آپ کو سمجھ آئے اس چیز کا نام لکھیں اور اس سے بھی ایک جملہ بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہے باغ، تو میں نے امرود کا باغ دیکھا، اور باغ میں جھولا ہے، اور باغ میں خوبصورت پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں، ہم سب باغ کی سیر کو گئے، مجھے باغ میں جانا اچھا لگتا ہے۔ تو آپ اس طرح ایک ہی لفظ سے بہت سے جملے بنا سکتے ہیں۔ آپ سیکھ رہے ہیں جملے بنانا، آپ نے سیکھا بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملہ بنانا، آپ کے سامنے نئے الفاظ لکھے ہوئے آئیں، بول چال کے الفاظ ہوں، ان کو کس طرح سے بامعنی جملہ بنایا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی تصویر دی جائے، اس تصویر کو پہچان کے اس میں جو چیز ہوتی ہے اس کا جو نام ہوتا ہے، جس چیز کی تصویر ہوتی ہے اس کے نام سے بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا آپ کا آج کا سبق۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک سرگرمی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ جو حمد آپ نے پڑھی، اس میں مذکور اشیاء، آپ نے بہت سی چیزوں کے نام پڑھے اس حمد میں، ان ناموں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلے آپ حمد کو دوبارہ سے بھی پڑھیں گے، اپنی کتابیں سامنے رکھیں، حمد کو پڑھیں، آپ کو جو جو چیزوں کے نام مل رہے ہیں ان کے نیچے پینسل سے لکیر لگاتے جائیں، پھر اپنی اردو کی کاپی میں ان چیزوں کے نام لکھیں اور ہر ایک سے ایک ایک جملہ بنائیں، اور جملہ بنانے کے بعد آپ نے اس کے سامنے اتنی جگہ چھوڑ دینی ہے کہ جیسے آپ نے جس چیز کا جملہ بنایا ہو، گھر جا کر آپ نے ہر جملے کے سامنے اس متعلقہ لفظ کی ایک تصویر بھی لگانی ہے۔ جیسے اگر آپ نے انسان ایک لفظ چنا اور اس کا جملہ بنایا، تو آپ نے گھر جا کے کسی پرانے اخبار، رسالے یا میگزین سے ایک تصویر کاٹنی ہے اور اس جملے کے سامنے چسپاں کرنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے لکھا جملہ بنایا حیوان کا، آپ نے جملہ بنایا محتاج کا، تو ان تمام الفاظ کے جملے بنانے کے بعد آپ نے اتنی جگہ چھوڑنی ہے کہ آپ گھر جا کے ہر جملے کے سامنے متعلقہ تصویر بھی لگا سکیں۔ تو جملہ بنانے کی یا جملہ سازی کی جو سرگرمی ہے، اس کو ابھی آپ ویڈیو کو روکیے اور جماعت بھی کیجیے۔ جی، تو آپ نے جملے بنا لیے، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مشق کی طرف، اور مشق آپ کے کتاب سے لی جاتی ہے، آپ کی کتاب میں موجود جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی کا حصہ ہوتی ہے۔ کتاب میں آپ کا سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کے جملے لکھیں۔ کچھ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ لفظ ہے آپ کے پاس دنیا، جنگل، پھول، محتاج اور انسان۔ آپ نے ان تمام الفاظ سے جملے بنانے ہیں اور اپنی کاپیوں پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آج کا آپ کا گھر کا کام،
یہ تو وہ تمام کام ہے جو آپ نے ابھی جماعت میں کرنے ہیں. گھر سے آپ نے جو کام کر کے لانا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سوال نمبر 7 آپ کو یاد ہے نا؟ سوال نمبر 7 کون سا تھا؟ ہم نے اپنے پہلے دن پہلا جو سبق پڑھا تھا الفاظ اور متضاد کا، اس میں ہم نے سوال نمبر 7 کو مکمل کر لی ہے جو کثیر الانتخابی جوابات پر تھا. سوال نمبر 7 میں موجود متضاد الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. کتاب کھولنی ہے. سوال نمبر 7 میں جو متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی مدد سے آپ نے جملے بنانے. ایک یہ آپ کا گھر کا کام ہے اور دوسری آپ کے لیے گھر سے کر کے لانے کے لیے ایک ورک شیٹ ہے جس کے پرنٹ آپ کے ٹیچرز آپ کو دے دیں گے اور آپ اس کو گھر جا کے کریں گے. ورک شیٹ میں آپ کا پہلا سوال ہے ذیل میں دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. لفظ ہے آپ کے پاس سنواریں، مولا، داتا، اگائے اور راہ. ان پانچوں الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں. اور سوال نمبر 2 ہے آپ کے لیے کہ ذیل میں دیے گئے حمد کے اشعار غور سے پڑھیں اور نئے الفاظ کا انتخاب کر کے اپنے جملوں میں استعمال کریں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو میں نے آپ کے لیے شعر لکھے ہیں یہ وہ حمد نہیں جو آپ کی کتاب میں موجود ہے، بلکہ میں نے ایک نئی حمد کا انتخاب کیا ہے، اس کو لکھا ہے. اس کو آپ نے پڑھنا ہے 1 2 3 بار. آپ کو اس میں جو الفاظ نئے لگ رہے ہیں وہ آپ نے یہاں لکھنے اور ان کے جملے جیسے چاند، فضا، پرندوں، ہوا، تخلیق، دن، رات. اسی طرح سے آپ اس حمد کو پڑھیں گے اور جو الفاظ آپ کو لگتے ہیں کہ وہ نئے ہیں، آپ کے اس متن میں نئے ہیں، آپ نے ان کو لکھنا ہے اور ان کے بامعنی جملے بنا کے اس ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے اور کل جماعت میں لا کے اپنی معلمہ کو چیک بھی کروانی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوا آپ کا آج کا سبق. اساتذہ کرام آپ کے لیے لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ رکھ دی گئی ہیں، ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ جب چاہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شکریہ.